جہاں تک تعلق ثقلین مشتاق اور شاداب خان کا ایک ہی ٹیم میں ہونا ہے، ایک ہی ٹیم میں ہونا ہے. تو یہ بھی نہیں ہے کہ یہ چند دنوں کے لیے ہے، وہ 3 سال کی بات کی جا رہی ہے اور وہ بھی 3 سال کا تقاضا کر رہے ہیں ثقلین مشتاق صاحب بھی، اور یہ پورا سیزن ہے. اور پھر ان کی اپنی کارکردگی اگر آپ شاداب کی دیکھتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں وہ ایک مسلسل ناکام کھلاڑی کی حیثیت سے نظر آ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اب جن لوگوں نے ان کو نہ صرف منتخب تو انہوں نے ہونا ہی ہونا ہے پاکستان کے لیے، تو انہوں نے جب آپ کی قومی سطح کے کرکٹ ہے وہاں پر انہوں نے کھیلنا ہی ہے، لیکن کپتان بنانا اور پھر کپتان اس ٹیم کا بنا دینا جس میں ثقلین بھی موجود ہے، تو یہ ایک بڑی مطلب کویسچنیبل بات ہے. یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سوالیہ نشان تو بہت چھوٹی چیز ہو گئی ہوئی ہے. اب یہ نہایت نا بے حسی ہے کہ آپ کو اتنی زیادہ ناکامیاں ہوئی ہیں، اس کے باوجود بھی آپ نے سیکھا نہیں ابھی تک، اور کوئی میرٹ ہی نہیں ہے، تعلقات کے بیسس پر سسٹم چل رہا ہے. کس طریقے سے آپ اس کو آگے بڑھائیں گے؟ پھر آ جاتے ہیں جی ان کے اوپر اسی ٹیم میں سرفراز احمد ایک ٹیم کے مینٹور بھی ہیں اور اس ٹیم کا حصہ بھی ہیں. تو یہ بھی ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، مفادات کا تصادم ہے کہ ہیڈ کوچ جو ہیں پالیسی وہ بنائیں گے یا مینٹور صاحب بنائیں گے. مطلب مینٹور ہیڈ کوچ کو بتائے گا یا ہیڈ کوچ مینٹور کو بتائے گا، کیونکہ الٹیمیٹلی مینٹور کی پوزیشن ہیڈ کوچ سے زیادہ ہی ہے. مطلب وقار یونس اگر ہوں گے، مصباح ہوں گے، شعیب ملک ہوں گے، ڈیفینیٹلی ان کی سے زیادہ ہوگی. بالکل اسی طریقے سے سرفراز اگر کسی ٹیم کے مینٹور ہیں اور وہ کھیل بھی رہے ہیں، تو مطلب یہ بھی عجب سا تماشا ہے پاکستان کی کرکٹ میں. سو یہ اتنی زیادہ اچھی چیزیں نہیں ہیں جس طریقے سے اعلان ہوا ہے. پھر آ جائیں آپ شاہین آفریدی کی طرف. یہ ایک بالکل مختلف قسم کا کیس ہے پاکستان کی اس کرکٹ میں. اگر آپ اس کو آج کی تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ شاہین آفریدی کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے پہلے ان کی T20 کپتانی ٹیم کی کپتانی سے ہٹایا، بعد میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے انہیں جو ٹیسٹ میچ کی نائب کپتان تھے ان سے وہ ذمہ داری بھی واپس لے لی. اب اگر ان کو کارکردگی کی بنیاد پر آپ نے ہٹا دیا کہ وہ اچھے نہیں ہیں، پاکستان کی جو T20 کی کپتانی تھی ان سے واپس لے لی، اور آپ نے بعد میں ان سے ٹیسٹ میچ کی جو نائب کپتانی تھی وہ بھی واپس لے لی. اگر تو یہ کارکردگی کی بنیاد پر لیا ہے تو آپ نے ان کو انٹرنیشنل لیول پہ یہ مان لیا کہ یہ اچھے کپتان نہیں ہیں. تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ کپتانی ایسی تو نہیں ہے کہ صبح دوپہر شام آپ کوئی بانٹ رہے ہیں، اور آپ کی کوئی دوائی آئی ہے کپتانی بہتر کرنے کی، وہ آپ نے کھائی ہے تو ٹھیک ہو جائیں گے. تو وہ آپ نے تسلیم کر لیا کہ نہیں ہے. اب دوسرا پہلو ہے کہ کیا اگر آپ نے انہیں کسی اور وجہ سے ہٹایا یا سزا کے طور پر ہٹایا، ٹھیک ہے، تو پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کو انہیں یہاں پر کپتان نہیں بنانا چاہیے تھا. اگر کچھ چیزیں جو کہ گزشتہ کئی دنوں سے ہفتوں سے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے بارے میں سننے کو مل رہی ہیں، اگر ان کو ان وجوہات پر آپ نے کپتانی سے ہٹایا، نائب کپتانی واپس ان کی لی، تو پھر ان کو یہاں پر چیمپئنز کا اپنے کپتان نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ اس میں اس کی جو انتظامی چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ ان کے اوپر سوالیہ نشان ہیں، اور ان کے اوپر بہت زیادہ ایسی بات چیت ہے کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں یا تو پہلا فیصلہ دوسرے فیصلے سے ٹکرا رہا ہے، ایک بیان دوسرے بیان سے ٹکرا رہا ہے، ایک کھلاڑی خود اپنے ہی کردار میں اپنے دوسرے پورٹ فولیو سے ٹکرا رہا ہے. یہ ساری چیزیں اس طرح تو آگے نہیں چل سکتی ہیں. پھر انہوں نے یہاں پر رکھا ہے کہ 130 کرکٹرز انہوں نے پرفارمنس کے اوپر لیے ہیں، اور 20 کرکٹرز انہوں نے وائلڈ کارڈ یا شاہین کی اور یہ وہ ساری چیزوں کے اوپر انہوں نے ڈال دیے ہیں. میں نے وہ ساری پریس ریلیز دیکھی ہے، ہو سکتا ہے کہیں میرے سے رہ گئی ہو جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے جاری کی ہے. 130 کھلاڑیوں کے تو نام یہ ہو گئے، 20 جو ہیں ان کے بھی نام آنے چاہیے کہ ان کو آپ نے وائلڈ کارڈ انٹری دی ہے، یا ان کی شاہینز کی اور اے کی اور اس جگہ پہ ان کی پرفارمنسز ہیں، ساتھ میں دیں پاکستان کے لوگوں کو کہ آپ نے جو 20 لوگ منتخب کیے ہیں وہ کس بنیاد پر منتخب کیے ہیں، ان کی کارکردگی یہ تھی اور اس وجہ سے ہم نے ان کو منتخب کیا. کیونکہ وہ 20 جو ہیں، دیکھیں 130 تو آپ کے پاس، آپ ان کے سٹیٹس کے لیے آپ جائیں گے لکھیں گے مختلف جگہ پر تو آپ کو ان کی چیزیں مل جائیں گی، لیکن جو 20 ہیں وہ تو آپ نے اپنی پسند کے اوپر لے لی ہے نا. پسند کہہ لیں یا آپ شاہینز کہہ رہے ہیں، جو بھی جہاں بھی کھیلے ہیں، شاہینز کے کون سے کو بہت زیادہ پاکستان کھیلا ہے، تو اس لیے ان کی تو خاص طور پر نام آنے چاہیے سامنے علیحدہ سے کہ یہ وہ ہیں جن کو وائلڈ کارڈ یا شاہینز کی یا ایمرجنگ یا جو بھی آپ نے انڈر 19 کی سطح کے اوپر پرفارمنس کے بعد کارکردگی سے متاثر ہو کر آپ نے ان کو چیمپئنز کپ میں ڈالا ہے. اب آ جاتے ہیں اس کے بعد جو انہوں نے ابھی اے ٹیم میں جو کچھ کھلاڑی تھے وہ اس چیمپئنز کپ میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سلیکٹرز کا یا فیصلہ کرنے والوں کا اعتماد حاصل نہیں کر پائے. ان میں علی زریاب ہیں،
بنگلہ دیش کے خلاف انہوں نے 100 کیا، جو تھا 4 ڈے میچ تھا، اس میں انہوں نے 100 کیا۔ سعد بیگ بھی اسی ٹیم کا وکٹ کیپر تھے، وہ دونوں نہیں ہیں، ان کا وہ فٹنس ٹیسٹ پاس نہیں کر پائے ہیں۔ تو اگر وہ کھلاڑی پاکستان کی اے ٹیم میں کھیل رہے تھے تو کیا وہ اس وقت فٹ نہیں تھے؟ اور اگر وہ اتنے آپ کو ان کو ٹیلنٹڈ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت باصلاحیت ہیں، تو فٹنس کے لیے اس کے بعد آپ نے کیا ان کے اوپر کام کیا اس سیریز کے دوران یا اس کے بعد، یا آپ نے ان کو دیکھا کہ یار یہ بہت اچھے ہیں، ہم ان کو ضائع کرنے کی بجائے ان کی فزیکل فٹنس کو امپروو کرنے کے اوپر کام کرتے ہیں، تو آپ ان کو امپروو کر کے ان کو کرکٹ تو کھلاتے۔ کرکٹ آپ کسی کو اس میں ڈال نہیں سکتے ہیں، بالکل، وہ اس کے اندر صلاحیت ہے خدا داد، وہ اس کو محنت کر کے نکھارے گا۔ فزیکل فٹنس ایسی ہے جو آپ کسی کے اوپر زور ڈال کے بہتر کر سکتے ہیں، جو کسی کے اندر قدرتی طور پر چیزیں موجود ہیں وہ آپ کو باہر سے نہیں ملیں گی۔ فزیکل فٹنس آپ باہر سے لے سکتے ہیں، آپ محنت کر سکتے ہیں، اچھی ڈائٹ کر سکتے ہیں، اپنے ورک ایتھکس ٹھیک کریں گے، اپنے آپ کو مینٹین کریں گے، اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے کام کریں گے، اس میں آپ بہتر ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ چیز اس میں کرکٹ موجود ہے، فزیکل فٹنس نہیں ہے اتنی جو کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ اتنی ہونی چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فزیکل فٹنس اگر کسی کی خراب ہے تو آپ ہر جگہ پہ کمپرومائز کر جائیں، لیکن اگر کوئی کرکٹر اچھا ہے اور آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ ہے، آپ اس میں یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ یار ہم اس کو، اس سے سب سے زیادہ جو کام کسی بھی کرکٹر سے آپ نے لینا ہے، جو آپ کا برانڈ بننا ہے، وہ آپ کے کرکٹر نے بننا ہے۔ تو اگر اس کا کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت خامی ایک جگہ پر نظر آتی ہے تو اس کو بہتر کریں اور اس کو پورا سیزن کھلائیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پورا سیزن کھیلے، آپ کو آنے والے دنوں میں پاکستان ٹیم کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو۔ لیکن حافظ صاحب، ہم نے تو برانڈ ہی کیپٹن رکھ دی ہیں، مطلب نام ہے نا سب کے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب اگر اس سطح کے اوپر نا آپ اپنے فیوچر جو ہے نا مستقبل کے برانڈز بناتے ہیں، پرفارمنس سے زیادہ نام چل رہا ہے، اب آپ کا برانڈ بن چکے ہیں آپ۔ دیکھیں یہاں پر مسئلہ یہ سوچ کا انداز مختلف ہے۔ دیکھیں جو کھیت ہے نا، جو کھیت ہوتا ہے، جی جی، کھیت میں آپ بیج بوتے ہیں، کھیت کا آپ اشتہار نہیں لگاتے، اشتہار آپ اپنی فصل کا ہی لگاتے ہیں کہ یہ ہماری پروڈکٹ ہے، جی ٹھیک ہے۔ آپ اگر آٹے کا تھیلا خریدنے جاتے ہیں نا تو آپ کی ایک کمپنی ہے، وہ آپ کی کمپنی کا نام وہاں پہ بکتا ہے کہ جو آپ پروڈکٹ بنا کے وہاں پر لے کے آتے ہیں، وہ گندم کے دانے نہیں ہوتے۔ تو یہ جو نیشنل لیول کے ٹورنامنٹس ہیں نا، یہ آپ کے کھیت ہیں، یہاں پر آپ انویسٹ کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، نشو و نما کرتے ہیں، اس کو اس قابل بناتے ہیں ان کھلاڑیوں کو کہ وہ بین الاقوامی سطح پر جب جاتے ہیں پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں، تو وہی آپ کے برانڈز بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان برانڈز کو بنانے کے لیے آپ کو نچلی سطح پر انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، وقت آپ کو لگانا پڑتا ہے، پیسہ لگانا پڑتا ہے، ہیومن ریسورس، افرادی قوت ان کے ساتھ ایسی لگانا پڑتی ہے جو ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اس سارے سیٹ اپ میں اگر آپ اس ایک سوچ کو دیکھتے ہیں یا اس پروسیس کو دیکھتے ہیں تو وہ تو مسنگ ہے، بہت بڑی شدت کے ساتھ مسنگ ہے۔ اگر ہم ایک کھلاڑی کو پڑھتے چلے جائیں گے نا، اس میں بہت سارے ایسے نام ہیں جن کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں کہ یار یہ اے ٹیم میں کھیلا تھا، یار یہ اتنا اچھا نہیں تھا، اتنا اچھا تھا کہ اے ٹیم میں چلا گیا، اور یہ اب اتنا برا ہو گیا چند دنوں میں کہ یہ چیمپئنز کپ کے لیے نہیں آ سکا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ابھی اس میں بھی میرا خیال ہے کہ وہ ایک فاسٹ بولر، نام نہیں میں نے دیکھا، میرا خیال ہے کہ شاید وہ نہیں ہے، وہ جو پچھلا پریزیڈنٹ کپ ہوا تھا، فاسٹ بولر ہیں شعیب اختر، وہ ان کی بس 24 یا 26 وکٹیں تھیں، وہ اس میں بھی نہیں ہیں۔ اور میرا خیال ہے غلام مدثر نے اے ٹیم کے خلاف میچ کھیلا تھا، وہ بھی یہاں پر ہیں یا نہیں، دیکھنا پڑے گا، کیونکہ کافی سارے نام ایسے ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں یار یہ کہاں سے آ گئے ہیں۔ اور جو انہوں نے کپتان بنایا، سعود شکیل کے بارے میں چند دن پہلے باسط علی صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ ایک پیدائشی لیڈر ہیں، ان میں وہ صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ ایک اچھے کپتان بن سکتے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ سرفراز کے بعد اگر کوئی پیدائشی طور پر قائدانہ صلاحیتیں رکھتا ہے تو وہ سعود شکیل ہے، اور سعود میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ وہ ٹیم کو اچھا بھی بنا سکتے ہیں، ساتھ لے کر بھی چل سکتے ہیں، اور ٹائم جہاں پر ان کو لگے گا کہ اب مجھے کھڑے ہونا ہے، تو بھلے کوئی جتنا ہی سینئر کوئی نہ ہو گراؤنڈ کے اندر، اگر وہ میچ کو اس انداز سے نہیں چلا رہا ہوگا جیسے میچ کی ضرورت ہے تو پھر وہ اس کا دوسرا راستہ بھی نکال سکتا ہے۔ حارث اس لیے آپ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں کہ ایک تو آپ ان میں اپنا فیوچر دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ان کو گزشتہ 1.5-2 برس سے مختلف جگہ پر ایمرجنگ ٹیموں میں، اے ٹیم میں آپ ایز کیپٹن ان کو گروم کر رہے ہیں، تو ان کو تو ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جو باقی 3 کیپٹن ہیں
وہ اس میں ایک رضوان ایڈ ہو گئے ہیں اس لحاظ سے کہ آپ ان کو، لیکن ان کو چیک کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے. آپ یہ مت سمجھیں کہ رضوان کی کوئی کپتانی کی صلاحیتیں یہاں سے آپ نے جانچنی ہے کہ یہ اچھا ہے یا نہیں ہے. رضوان کیسے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. اور اگر ابھی بھی کوئی یہ سمجھتا ہے کہ رضوان کو جانچنے کے لیے یہ چیمپئنز کپ میں کپتانی اس کو دینا ضروری ہے تو پھر معذرت کے ساتھ وہ بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں کرکٹ سے. شاہین کا کیس آپ کے سامنے ہے اور شاداب خان کا کیس آپ کے سامنے ہے. یہ بالکل بھی سوٹ نہیں کرتے ہیں اس سوچ کو جو ایک پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے لیے پلیٹ ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرتی ہے. یہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا یہ فیصلہ. اچھا حافظ صاحب، آپ نے ہمیں رن ڈاؤن دیا پانچوں ٹیمز کا. سو آپ کے نزدیک ان پانچوں میں سے سب سے بہترین اور اسٹرانگ ٹیم آپ کو کون سی دیکھیں؟ ابھی ٹیم تو جب یہ 15 بن جائے گی نا، کیونکہ ابھی ہم کہیں گے فلاں بہت اچھی ہے، لیکن جن کھلاڑیوں کی بنیاد پر ہم کہہ رہے ہوں گے یہ 4 اس ٹیم میں ہیں اس لیے یہ بہت اچھی ہے، یا 5 اس ٹیم میں ہیں. ابھی اس نے 15 کا اسکواڈ آنا ہے. جب 15 کا اسکواڈ آ جائے گا تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ وہ کون سے کھلاڑی اس میں سے آپ ان کو ریلیز کر دیتے ہیں اور کون حتمی اسکواڈ کون سا ہے. اس کے بعد اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کی کمپوزیشن کیسی ہے. لیکن یہ بڑا ایک دیکھیں اب ہوتا کیسا ہے کرکٹ. مینٹور سے آپ کو زیادہ امید ہے کہ چلو وہ اپنا کام مینٹورز کا کچھ دیکھیں، بات یہ ہے کھلاڑی جو ہے نا، اگر کلاس کے اسٹوڈنٹ اچھے نہ ہوں یا کلاس کے اسٹوڈنٹ اتنے نہ ہوں جتنی آپ کی ضرورت ہے. عمارت جو ہے نا، آپ مطلب 50 کنال 100 کنال کے اوپر اسکول بنا لیں، ٹھیک ہے، یا آپ 100 کنال کا ایک آپ پلے ایریا بنا دیں. اس میں اگر کھیلنے والے اچھے نہیں ہوں گے، پڑھنے والے اچھے نہیں ہوں گے تو استاد آپ جون سا مرضی اس میں لگا لیں. اگر خالی بلڈنگ میں بھی اگر آپ لگا دیں گے تو وہ بننا تو نہیں ہے نا کام. آپ کا یہی کھلاڑی تھے. اگر اس میں بہت سارے ایسے کھلاڑی ہیں جو گزشتہ کئی برسوں سے پاکستان میں کھیل رہے ہیں، اگر وہ اتنے اچھے تھے تو پاکستان ٹیم میں کیوں جگہ نہیں بنا پائے ہیں آج تک؟ اور اگر جو اتنے اچھے تھے ڈراپ ہو گئے پاکستان کی ٹیم سے، کم بیک کیوں نہیں کر پائے ہیں؟ تو جو اصل مسئلہ ہے مینٹورز کا نہ ہونا اصل مسئلہ نہیں تھا کہ مینٹورز نہیں تھے. تو یہ جو لوگ، لیکن حافظ صاحب جو اماؤنٹ انہیں دی جا رہی ہے منتھلی، وہ میں پوچھ رہی ہوں کہ جسٹیفائی ہو پائے گی یا نہیں؟ دیکھیں اب جس طرح جو ان کا فیس ویلیو نا، ان کی تو فیس کی اماؤنٹ ہے نا. مطلب آپ ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو انہوں نے پیسے لیے ہیں